ولا تعسر الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء الاسلام والمسلمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة دائما ابدا ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تلاوت کردہ قرآن عظیم کا ایک مختصر اور جامع حصہ
ہر جمعہ میں تدریجاً و تعلیماً بیان ہونے والے عنوان سے تعلق رکھتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں اس جملے کے تحت وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، اور اسی سے آگے انشاءاللہ آج کی نشست میں عرض کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے یہ قانون بیان کیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین پر قائم رہیں گے اور ثابت رہیں گے، اللہ پاک انہیں یقیناً اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ گزشتہ جمعہ میں نے بتلایا تھا کہ یہاں شاکرین کا معنی ہے الثابتین علی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی جملے کے تحت اس کے صحیح مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس پر میں نے گفتگو گزشتہ جمعہ عرض کی تھی۔ گویا الشاکرین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ اکرام مراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو سب سے زیادہ استقامت اور ثبات علی الدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھایا۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے شاکر ہیں، اور صرف شاکر نہیں بلکہ شاکر اعظم اور شاکر اکبر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ ممتاز ہے، اور آپ کے امتیاز میں امت کا کوئی شخص آپ کے ہم پلہ بھی نہیں، اور نہ ہی کسی صاحب عقل نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ابو بکر جیسا کوئی اور انسان ہے یا آپ سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ چونکہ آج 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، تو میں نے سوچا اسی ضمن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے وہ امتیازات آپ کے سامنے رکھوں
جن امتیازات میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ جیسے یہاں شاکرین میں حضرت ابو بکر صدیق مراد ہیں، اور آپ کی تبع میں دیگر صحابہ اکرام مراد ہیں۔ لیکن خاص اس آیت کا مصداق جناب ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق کے نام سے آپ مشہور ہیں، اس اعتبار سے کہ ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام نہیں ہے، چونکہ آپ کا نام رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام تھا عبد رب الکعبہ۔ کیا نام تھا؟ عبد رب الکعبہ۔ عام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کا نام تھا عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ کا نام تھا عبد رب الکعبہ۔ یہ بات کے لوگوں نے بیچ میں سے رب کو محذوف کر دیا کہ یہ کعبے کے رب کا بندہ ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ نے آپ کی معیت میں آپ کی تصدیق کی، تو حضور نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبد رب الکعبہ یا عبد الکعبہ نہیں، عبداللہ ہے۔ لیکن آپ رضی اللہ عنہ ابو بکر کی کنیت سے مشہور ہیں۔ یہ ابو بکر یہ آپ کا امتیاز ہے، یہ آپ کا اونچی آواز سے کیا ہے؟ امتیاز ہے۔ ابو بکر یہ آپ کا امتیاز ہے۔ الصدیق یہ آپ کا امتیاز ہے۔ العتیق یہ آپ کا امتیاز ہے۔ الصاحب یہ بھی آپ کا امتیاز ہے۔ الاتقی یہ بھی آپ کا امتیاز ہے۔ الاواہ یہ بھی آپ کا امتیاز ہے۔ ثانی اثنین فی الغار یہ بھی آپ کا امتیاز ہے، اور خلیفہ بلا فصل یہ بھی آپ کا امتیاز ہے۔ ابو بکر ہونے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، صدیق ہونے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، عتیق ہونے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، الصاحب ہونے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، الاتقی ہونے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، الاواہ ہونے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، ثانی اثنین فی الغار ہونے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں، اور جانشین رسول ہونے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق بھی آپ کا لقب ہے، عتیق بھی آپ کا لقب ہے، الصاحب بھی آپ کا لقب ہے، الاتقی بھی آپ کا لقب اور صفت ہے، ثانی اثنین بھی آپ کا لقب ہے، اور خلیفۃ الرسول بھی آپ کا لقب ہے۔ اب آپ لوگ سنتے آئے ہوں گے ابو بکر ابو بکر، ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ آپ کو ابو بکر کہا کیوں جاتا ہے؟
ابو بکر، بکر والا، یا بکر کا ابو، بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت۔ کیا معنی ہے؟ اونچی آواز، کیا ہے؟ اولیت، پہلا نمبر، پہلا قدم، پہلا میدان، پہلی جگہ۔ جب صبح روشنی پھوٹتی ہے تو عربی میں اس کو کہتے ہیں روشنی کو کیا کہتے ہیں؟ فی الصباح الباکر، تازی پہلی صبح، اسی سے ہے بکر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ نبوت سے پہلے بھی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا اور آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ابو بکر نے، اس وقت سے لے کر وفات تک کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی خصلت خمیدہ، کوئی ایسی اچھی صفت، کوئی ایسا اچھا کام نہیں ہے کہ جس میں ابو بکر نمبر اول میں نظر نہ آئے ہوں۔ صحابی بننے کے بعد نہیں، اس وقت سے جب سے ابو بکر پیدا ہوئے، ہوش سنبھالا، اس وقت سے لے کر اللہ نے ابو بکر کو اولیتوں میں رکھا۔ یہ اللہ کی طرف سے تکوینی فیصلہ تھا کہ جب میرا محمد اچھائیوں کا مرکز بن کر آئے گا، اس کی اچھائیوں میں نمبر 1 لینے والا وہی ہو جو زمانہ نبوت سے پہلے محمد کی طرح ہر اچھائی میں نمبر اول ہو۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ کو ابو بکر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اچھائیوں میں نمبر 1۔ اور آپ کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، تفصیل لمبی ہے۔ زمانہ نبوت سے پہلے جب آپ ابھی پوری طرح جوان بھی نہیں تھے، ابو قحافہ آپ کو لے کر گئے، بیٹا میرے ساتھ چلو، ابھی عبادت خانے چلتے ہیں۔ وہاں جا کر اپنا جو بت خانہ تھا ابو بکر کو آگے کیا اور کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا رب ہے، اس کے سامنے جھکو اور اس کی عبادت کرو۔ یہ کہہ کر ابو قحافہ دروازے سے باہر نکل گئے کہ اب یہ تنہائی میں رب کی عبادت کرے گا۔ ابو بکر صدیق ابھی نوعمر تھے، کہنے لگے اے میرے خدا، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھلا۔ اب اور بت اور کھانا کیسے کھلائے؟ وہ تو اسی طرح ابو بکر نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دو۔ بت کہاں سے کپڑے دے؟ جب 2 سوال کیے نا تو پھر انہوں نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ اب میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں، ذرا اپنی تھنی بچا کے رکھنا۔ وہ پھر اسی طرح زور سے مارا پتھر کہ بت اوندا منہ گڑا، خدا گر گیا۔ آواز آئی ابو قحافہ کو کہ اندر گڑبڑ ہو رہی ہے، بھاگتے ہوئے آئے، دیکھا تو خدا کا منہ نیچے، ٹانگے اوپر، اور ابو بکر پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ باپ کہنے لگا ابو بکر یہ کیا کر دیا تو نے؟ کہا میں نے کیا کیا؟ یہ کیسے اوندا ہو گیا؟ کہا اسی سے پوچھے نا، اس کو کس نے اوندا کیا، کیوں ہوا؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو استغفار اللہ، ایسے گستاخی نہیں کرتے۔ ابو بکر نے کہا نہ یہ مجھے روٹی دے سکتا ہے، نہ مجھے لباس دے سکتا ہے، نہ اپنے چہرے پر پڑنے والے پتھر کا دفاع کر سکتا ہے،
تو پھر ابو بکر اس کو خدا کیسے مانے؟ اس کا حق یہی ہے اس کا منہ نیچے ہو ٹونگے اوپر ہوں۔ اولیتوں کا باب ہے، ابھی نبی نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کا جو ساتھی ہوگا میں نے اس کو پہلے سے بت شکن بنا دیا۔ جب میرا محبوب مکہ میں کھڑے ہو کر کہے گا یہ تمہارے باطل معبود تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، تو میں اس وقت اس ابو بکر کو اس محمد کا ساتھی بناؤں گا جس نے بچپنے میں باطل خدا کے منہ پہ پتھر مارا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بچپن سے، کس سے؟ اونچی آواز سے، بچپن سے اولیتوں کے تاریخ انسانیت میں، یہ جملہ میرا نوٹ کرو، پوری دنیا کو چیلنج ہے، تاریخ انسانیت میں انبیاء کے بعد جن خصال حمیدہ کا جامع شخصیت ابو بکر صدیق ہے، جن اسلامی باتوں پر صف اول پہ ابو بکر کھڑا ہے، کوئی انسان لا کر دکھا دے ابو بکر کا ثانی۔ انبیاء کے بعد اس مقام پر اکیلا ابو بکر کھڑا نظر آئے گا۔ تو ابو بکر آپ کی کنیت اولیتوں کے، اونچی آواز سے، کیا ہے؟ اولیتوں کے، اولیتوں والے، جس جگہ پر دیکھو نمبر 1۔ اور دوسرا آپ کا لقب ہے صدیق۔ کیا لقب ہے؟ صدیق۔ صدیق کا معنی سب سے بڑھ کر سچائی کی تصدیق کرنے والا، سب سے بڑھ کر سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ بولو، سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ کچھ تو یاد کیا کرو۔ سب سے بڑی سچائی حضور کا دعوی نبوت۔ سب سے بڑی سچائی دعوی نبوت۔ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ کون ہے؟ حضور ہیں، اس میں بھی کوئی شک ہے؟ سب سے بڑی سچائی حضور کا دعوی نبوت۔ سب سے بڑے سچے اس کرۂ ارض پر تخلیق آسمان اور زمین کے بعد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سب سے بڑی سچائی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ تصدیق کا انداز بھی نرالا، تصدیق کا انداز بھی انوکھا، تصدیق کا انداز بھی کمال والا۔ آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے فرمایا اے محمد، جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں ابو بکر کو نہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ دلیل مانگنے کی ضرورت ہے، لب ہلانا تیرا کام ہے، تیری تصدیق کرنا ابو بکر کا کام ہے۔ جب ابو بکر نے تصدیق کی، آسمانوں پہ آواز لگی، جبریل جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ اے اللہ کہاں جانا ہے؟ کہا جلدی جاؤ، جا کر میرے محمد کو بتلا دو، یہ جس نے سب سے پہلے تیری تصدیق کی ہے نا، جسے لوگ ابو بکر کہتے ہیں، اس کو جا کر خوشخبری سنا دو، ان اللہ سماک صدیق،
میرے محمد کی بلا تأمل تصدیق کرنے کی وجہ سے تو زمین پر ہی صدیق نہیں، عرش برین پر بھی صدیق ہے۔ ملائکہ اعلان کرو، یہ جو ابو قحافہ کا بیٹا اس کا نام صدیق ہے، جبریل تو بھی جا اعلان کر دے ملائکہ میں، کوئی ملائکہ میں سے ایسا نہ ہو کہ جو اس کو صدیق نہ کہے، اہل زمین کے دلوں اور زبان پر بھی جاری کر دو، محمد کا یار ابو بکر صدیق ہے۔ کون ہے؟ صدیق۔ اس پر بڑی بڑی باتیں میں بتا سکتا ہوں، میں ایک ایک بات کرتا ہوا آگے چل رہا ہوں۔ آپ کیا ہیں؟ صدیق ہیں۔ کیا ہیں؟ پہلا ابو بکر، دوسرے صدیق ہیں، اور تیسرے نمبر پر آپ ہیں عتیق۔ کیا ہیں؟ العتیق، الصدیق، العتیق۔ حضور کی تصدیق کی، کیا کیا؟ کیسے کی؟ بغیر تأمل کے، بغیر سوچے، بغیر آنکھیں کھولے، بغیر دیکھے، بغیر غور و فکر کیے، بس لب محمد ہلاتے گئے، تصدیق یہ کرتے گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ صدیق ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے صدیق کے اس مقام کو دیکھ کر جل جائے اور اس کے پیٹ میں آگ لگے اور میرے ابو بکر کو، میرے صدیق کو کچھ کہنے لگے جائے، جبریل جلدی جا، جہاں پر جا کر لوگوں کو کہا، میرے محمد کی زبان سے کہلوایا کہ یہ صدیق ہے، وہاں میرے محمد کو بتلا دو، لوگوں کو بتلا دو کہ یہ العتیق بھی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ادھر آؤ۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ابو بکر ادھر آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، جب پاس پہنچے تو فرمایا انتا عتیقم من النار۔ کیا کہا؟ انتا عتیقم من النار۔ ابو بکر میں محمد رب کی طرف سے تجھے بشارت سنا رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے پیغام دے دیا ہے کہ جہنم نام کی کوئی چیز تیرے قریب تک نہیں آ سکتی۔ عتیقم من النار، جس کو حضرت جبریل نے آ کر رسول اللہ کی زبان سے اللہ کا پیغام دیا ہو، اس انفرادیت میں بھی ابو بکر صدیق کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ عتیق ہیں، چونکہ اللہ کو تو پتا تھا جو زمانہ گزرے گا ابو بکر کے حاسد کہیں گے ابو بکر تو مسلمان ہی نہیں تھا، اس نے فلاں یہ زیادتی کی، فلاں زیادتی کی، فلاں زیادتی کی، فلاں کا حق مارا، یوں کیا وہ کیا، جھوٹے بولیں گے۔ لیکن میں اعلان کروا رہا ہوں انت عتیقم من النار۔ جو ابو بکر کے بارے میں یہ تصور رکھے کہ الیاذ باللہ ابو بکر جہنم میں جائے گا، وہ خود ازلی جہنمی ہے۔ کون ہے وہ؟ ازلی جہنمی، نسلی جہنمی، حسبی جہنمی، کسبی جہنمی۔ پہلا لقب کنیت ابو بکر، دوسرا الصدیق، تیسری العتیق، اور چوتھا الصاحب۔ کیا ہے؟ الصاحب۔ کیا معنی ہوگا اس کا؟ حضور کا ساتھی۔ پڑھو، حضور کا ساتھی، حضور کا اونچی آواز سے، حضور کا ساتھی۔ یہ سوئے ہوئے جو ہیں حضور کا ساتھی۔ الصاحب کا معنی حضور کا ساتھی، حضور کا ساتھی، حضور کا ساتھی۔ یہ واحد وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ابو بکر الصاحب ہے۔ کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ،
اذ یقول لصاحبہ، جب کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی کس کو؟ صاحب کو۔ کس کو؟ اونچی آواز، صاحب کو۔ کس کو؟ یہ میری طرف دیکھو، یہ میں حقیقت بتلا رہا ہوں۔ حضور کا ساتھی، حضور کا ایسا ساتھی جو حضور کی دائیں بغل میں ہے، صاحب، اور اس طرح دائیں بغل میں ہے کہ اس نے حضور کو اپنی آغوش میں لیا اور حضور نے اپنا چہرہ اس کی گود میں رکھا، گود میں رکھ کر حضور کی آنکھیں اس کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور اس کی آنکھیں حضور کے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ عرش والے نے کہا ابو بکر تیری تمنا یہ تھی کہ النظر الی وجہک، اے محمد میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہوں، لیکن چونکہ دعوی نبوت رسول اللہ کا اور تبلیغ آپ کر رہے ہو اس کی وقت نہیں ملتا، مکہ کی سرزمین پر کفر نے ستا رکھا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اتنی نظریں جما کر دیکھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ آج میں نے اپنا محمد تیری گود میں لا کر غار کی تنہائیوں میں رکھ دیا، نگاہ رکھ اپنے محمد کے چہرے پر، اوپر کر کے بھی نہیں نیچے کر کے، اس لیے کہ تیری گود میں نے محمد کو یوں سلا دیا جیسے رحل میں قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھ ذرا، صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، حضور کو فرمایا میرے محبوب تو بھی یہ پسند کرتا ہے کہ میں صدیق کو بار بار دیکھوں۔ حضور کی بھی تمنا یہ تھی کہ میں اپنے یار ابو بکر کو دیکھتا رہوں، بار بار دیکھوں، اسی لیے دن میں کئی دفعہ حضور ابو بکر کے گھر جاتے تھے۔ یہ واحد ابو بکر صدیق ہیں کہ جن کے گھر میں حضور چل کر جاتے تھے، باقی صحابی چل کر آتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، کبھی ہمارے گھر تشریف لائے نا۔ ابو بکر وہ منفرد شخصیت ہے اس امت میں، حضور چل کر جاتے تھے، دروازہ کھٹکاتے تھے، کون دروازے پہ؟ فرمایا میں محمد رسول اللہ آیا۔ آج اے محمد تو اس کی گود میں لے کر اس کی گود کی رعنائیاں بھی لے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ۔ ابو بکر تو اس کو دیکھ، یہ تجھے دیکھے۔ جب تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو نا، تمہاری نظریں ملتی ہیں، پیار میں دیکھتے ہو، نبی اور صدیق، نبی اور اس کا خلیفہ، جب تم دیکھتے ہو نا تو عرش برین پر مجھے بھی مزہ آتا ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر محمد کا صاحب ہے، صاحب بھی ایسا کہ جس کی گود میں صاحب ختم نبوت لیٹے ہوئے ہیں، صاحب بھی ایسا جس کے کندھوں میں نبیوں کا امام سوار ہو کر جا رہا ہے، صاحب بھی ایسا جو صاحب ختم نبوت کے آگے کبھی چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں چلتا ہے، کبھی بائیں چلتا ہے۔ ایسا ساتھی میں نے دنیا میں منفرد رکھا تھا، وہ ابو بکر صدیق ہے جو الصاحب ہے۔ کیا ہے؟ الصاحب۔ ابو بکر صدیق کا لقب کیا ہوا؟ اونچی آواز سے کیا ہوا؟ الصاحب۔ جب کبھی لکھا ہوا ہے نا الصاحب، سمجھ لو یہ کون ہے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ عتیق لکھا ہوا ہو تو کون مراد ہوگا؟ الصدیق لکھا ہوا ہو حضرت ابو بکر صدیق، اور ابو بکر لکھا ہوا ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ابھی اگلے جو القابات ہیں نا، الاتقا، الاوا، ثانی اثنین، یہ انشاءاللہ اگلے جو میں بیان کروں گا۔ یہ انشاءاللہ آج کا جو سبق جناب صدیق اکبر کی شان میں کہ جن القابات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان میں ابو بکر کا کوئی ثانی، اونچی آواز، ان میں کوئی ثانی نہیں ہے، یہ لا ثانی ہے، لا ثانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لا ثانی سرکار، پتہ نہیں کہاں سے آئی بڑی بیکار، لیکن خدا کی قسم قرآن کہتا ہے لا ثانی صرف ابو بکر صدیق، ثانی
لا ثانی، ثانی لا ثانی، یہ وہ ثانی ہے کہ جس کے بعد کوئی ثانی نہیں، یہ وہ دوسرا ہے کہ جس کے بعد کوئی دوسرا۔ ان صفات کا اور ان القابات کا اور ان مقامات کا مالک یہ صرف تنہا ابو بکر صدیق ہے۔ پھر آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے ساتھ سارے مل کر کہیں، چونکہ آج کس کی وفات ہے؟ اونچی آواز سے، کس کی؟ قربان جاؤں میں ان لوگوں پر جنہوں نے روڈیں بھر دی، جنہوں نے بازار بھر دیے، بڑے بڑے بینر لگا دیے، بڑے بڑے کتبے لگا دیے، پینافلیکس لگا دیے، مارکیٹیں سجا دی۔ 22 جمادی الثانی یوم وفات صدیق اکبر لکھا ہوا باہر نظر آیا یا نہیں؟ ورنہ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں تھا ابو بکر کون ہے۔ کذاب اور جھوٹا جتنا ابو بکر کی توہین کرے گا، اتنا ہی ابو بکر کے چاہنے والے اس کے نام کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ جتنا وہ توہین کریں گے اتنا ہم ان کے نام کو، تم توہین کرنے میں آگے بڑھو، ہم ابو بکر کی تصدیق اور تائید کرنے میں آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ تم مٹ جاؤ گے، زمین کا سینہ پھٹے گا، تم پیوندے زمیں ہو جاؤ گے، ابو بکر صدیق کا نام بھی بلند رہے گا، ابو بکر کے غلاموں کا نام بھی بلند رہے گا۔ اے جانشین خاتم النبیین، محسن امت و دین، پڑھو، اے جانشین خاتم النبیین محسن امت و دین، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ کروڑوں سلام۔ اونچی آواز سے پڑھو نا، اے جانشین خاتم النبیین، اے جانشین خاتم النبیین، جانشین، جانشین کا معنی سمجھتے ہو؟ یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا، جہاں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ جانشین کا معنی یہ ہے کہ جہاں سے نبوت اٹھی وہاں پہ بیٹھا۔ خاتم النبیین، جس پر نبوت مکمل ہو گئی اس کا جانشین۔ اے جانشین خاتم النبیین، محسن امت و دین، امت بھی اور دین بھی جس کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ تجھ پہ، 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 تجھ پہ لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔